بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب اشراط الساعہ عن جابر بن سمورة رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین یدی الساعة کذابین فاحذروہم رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، آج شب قدر کے سلسلے کی انتہائی اہم رات 23ویں شب ہے، اور گزشتہ 2 دنوں سے ایمان اور ایمانی صفات سے متعلق احادیث اور اس کے شرح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی سے متعلق یہ بھی ہے، آج جس باب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے باب اشراط الساعہ۔ اشراط شرط کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں علامت کے، اور ساعت کے معنی آتے ہیں گھڑی کے۔ گھڑی یعنی لمحہ، یہ گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے، رات اور دن کے اندر گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ قیامت کو الساعہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا متعینہ وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، سورہ لقمان کے آخر میں جو 5 باتیں ہیں اس میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قیامت کا یقینی علم۔ قیامت کا یقینی علم تو کسی لمحے کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس کو ساعت کہتے ہیں۔ چونکہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے یقینی، اور جو پہلے پرسوں کے درس کے اندر حدیث جبرائیل کے اندر جو بتایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا متی الساعہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تھا بل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کا یقینی علم کا، اس کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یعنی جس طرح تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یسألونک عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی بابت کہ کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا خبر؟ تو اس کا یقینی علم اللہ کو ہے، لیکن وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے بعد میں پوچھا تھا اس کی کچھ علامتیں بتا دیجئے، تو آپ نے علامتیں بتائی تھیں، اور آج اس باب کو اختیار کیا گیا ہے اسی بنیاد پر کہ تفصیل کے ساتھ یہاں علامتیں ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں جو علامتیں صغریٰ کہلاتی ہیں، جو قیامت سے نسبتاً زیادہ پہلے وجود کے اندر آئیں گی، اور کچھ علامتیں کبریٰ کہلاتی ہیں جو قیامت کے انتہائی قریب پیش آئیں گی۔ اور سب سے پہلی قیامت کی علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، اس طریقے سے 2 انگلیوں کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ رکھا کہ میری بعثت اور قیامت اس طریقے سے دنیا کے اندر آئیں گے کہ میرے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب آئے گی تو قیامت ہی آئے گی، اور 1500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات کی پاؤ پھٹتی ہے، صبح کی پاؤ پھٹتی ہے، اور رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، یعنی آسمان کے افق مشرقی کنارے کے اوپر روشنی نمودار ہوتی ہے، اور روشنی بتدریج دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ سورج کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا شرک اور کفر کے گھٹاٹوب اندھیرے کے اندر چھپی ہوئی تھی، اور گھٹاٹوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر آفتاب نبوت فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، اور دنیا میں ہدایت کی اور دین کی روشنی پھیلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنی وسعت ہوئی کہ اسلامی اسٹیٹ حجاز سے نکل کر ملک شام، ملک ایران، مصر اور نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچا۔ دین کا عروج کا زمانہ آیا۔ اب اس کے بعد جس طرح صبح ہوتی ہے اور سورج بلند ہوتا رہتا ہے، اور دوپہر کے وقت میں
پورے آب و تاب کے ساتھ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر جب ڈھلتا ہے، اب ڈھلتے ہوئے جیسے جیسے مغرب کی طرف بڑھتا ہے اس کی تمازق کے اندر کمی آنی شروع ہوتی ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو روشنی اور مدھم ہو جاتی ہے، اور غروب کے بعد فوراً روشنی ختم نہیں ہو جاتی، روشنی کمزور پڑتی ہے، اور پھر وہ موذی جانور اور کیڑے مکوڑے پھر نکلتے ہیں اپنے ٹھکانوں سے۔ اسی طریقے سے جب قیامت کا قریب کا زمانہ آئے گا تو فتنوں کی آماج گاہ ہوگی، فتنوں کی بارش ہوگی۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے تاریک فتنے آئیں گے کہ اس میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جائے گا اور کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک فتنوں کا زمانہ یہ قیامت کے قریب اور قیامت سے پہلے آئے گا۔ اس میں سے یہ بھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت سے پہلے پہلے جھوٹے ہوں گے۔ بعض روایت میں 30 کا عدد آیا ہے کہ 30 کذاب یعنی نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ تو جو کذاب کہتے ہیں جو بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے، فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے بہت بچ کے رہنا۔ اب یہ کذاب کس معاملے میں ہے؟ محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ کذاب سے مراد ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اس کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، چنانچہ مسلمہ کذاب جو آپ کے حیات مبارکہ ہی کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی ہوئے ہیں، اسود عنسی ہے، سجا ہے، اور مختلف زمانوں کے اندر مدعی نبوت دنیا کے اندر ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، آپ بدعات کو چلانے کی رائج کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ فتنے کچھ زیادہ شدت کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہوں گے۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بہت شدت کے ساتھ اس پر زور دیتے ہیں کہ بھئی علاقوں کے لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ فتنہ شکلیت جو اپنے پیر پھیلا رہا ہے، اپنے پیر پھیلا رہا ہے، تو اس کی پوری قوت کے ساتھ مدافعت کرنا چاہیے۔ عوام جو حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں ان کے چکر میں آگے پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اس کو بھی سامنے رکھ اس آج کے عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کس زمانے میں آئیں گے، حالات کیسے ہوں گے، اور ان کا پورا ڈیٹا یہ سب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں حقیقی مہدی کون ہے اور بناوٹی مہدی اور بناوٹی عیسیٰ کون ہے۔ آگے فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، یہ تفصیلی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، یہ تفصیلی حدیث ہے جس میں 15 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ جب یہ 15 علامتیں ظاہر ہوں تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے۔ وہ 15 علامتیں ایسا نہیں کہ آج ہی کے زمانے میں وہ وجود کے اندر آئی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن قرب قیامت میں شدت کے ساتھ اس کا کیا ہے ظہور ہوگا اور یہ چیز سامنے آئیں گی۔ دھیان کے ساتھ سنیے، اگر وہ انفرادی چیز ہے تو اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہم اس کے اندر مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اجتماعی چیز ہے تو ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں اس سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہے، سلامت رہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اتخذ الفیء دیولا، جب مال فے کو ذاتی سرمایہ اور ذاتی دولت بنا لی جائے۔ فے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں یعنی دور نبوت سے اور بعد کے زمانے تک جب اسلامی جنگیں ہوتی تھیں دشمنوں سے، اور جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی اور دشمنوں کا مال حاصل ہوتا تھا، وہ مال غنیمت ہوتا تھا، تو جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس کا 1/5 حصہ تو بیت المال کے اندر جمع کر ہو جاتا تھا، اور پھر 4/5 جو ہوتا تھا وہ مجاہدین اور غازیوں کے درمیان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے جو 5واں حصہ آتا ہے بیت المال کے اندر۔ پھر جو علاقہ بغیر لڑے بھیڑے بطور صلح کے فتح ہو گیا، اور جس جزیہ کے اوپر، جس بنیاد کے اوپر جو صلح ہوئی ہے، وہ مال جو آتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں جتنے رفاہی ادارے ہیں
جو کسی خاص آدمی کی ملکیت نہیں ہوتے، مسجد کا چندہ ہے، مدرسے کا چندہ ہے، اسی طریقے سے جو بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص آدمی مالک نہیں ہوتا ہے، یہ اسی ضمن کے اندر آتے ہیں۔ تو گویا قومی سرمایہ ہے جو امانت ہوا کرتا ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کو ذاتی سرمایہ بنا لیں، کہ جس طرح سے باپ کے بعد وہ اولاد کی طرف جاتی ہے، پھر ان کی اولاد کی طرف جاتی ہے، یعنی جو قومی امانت تھی اس کو ذاتی سرمایہ، ذاتی دولت کو بنا لیا جائے، زمانہ اتنا بدل جائے۔ والامانۃ مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ مال غنیمت جیسا کہ میں نے بتایا انتہائی پاکیزہ مال ہوتا ہے، اور ہم لوگ عرف کے اندر بولتے ہیں کہ جیسے یہ تو بالکل مال غنیمت ہے، یعنی کوئی چیز اگر مفت میں حاصل ہو جائے تو اس کو مالی غنیمت کہتے ہیں۔ تو امانت جو ہے کل کے درس میں بتایا گیا تفصیل کے ساتھ کہ اس کا حق کیا ہے۔ جس کے پاس امانت ہے اس کی حفاظت اسی طرح کرے جس طرح اپنے مال کی، قیمتی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کے باوجود اگر ضائع ہو جائے اس پر کوئی تاوان اور جرمانہ نہیں آئے گا، اور حفاظت میں کوتاہی کرے گا تو اس کا تاوان اس کو دینا پڑے گا۔ اور جب صاحب امانت اپنی امانت کو طلب کرے تو کوئی ہیل ہجت اور ٹال مٹول نہ کرے، فوراً اس کو دے دے۔ تو امانت جس کا حکم یہ تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس پر تصرف نہ کیا جائے، اس کو آدمی مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر جائے، اس میں ذاتی تصرف کرنے لگے۔ وہ زکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ زکوٰۃ یہ بھی عبادت، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ خوشی سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ بھی اللہ کی امانت، جو جان اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بھی اللہ کی امانت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم امین ہیں۔ اب اللہ کا جو حکم ہوگا اس جان میں اس حکم کو اس کے اندر نافذ کرنا، مال میں جو حکم ہوگا اللہ کا اس کو نافذ کرنا۔ اللہ کا حکم ہے کہ سال میں صاحب نصاب ہونے کے بعد اپنے مال کا ملکیت کا 40واں حصہ غریبوں کے اوپر صرف کیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ تو زکوٰۃ کو آدمی تاوان ٹیکس سمجھنے لگے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ ٹیکس آدمی دل نخواستہ دیتا ہے، جبر و اکراہ کے ساتھ دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ عبادت ہے، خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن زمانہ ایسا بدل جائے کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم حاصل کیا جائے غیر دین کے لیے۔ علم کے حاصل کا مقصد کیا ہے؟ علم کہتے ہیں صرف اس کو جس سے اللہ کی پہچان ہو، حقوق کی پہچان ہو، جس سے اپنی اللہ کی معرفت حاصل ہو، جائز ناجائز، حلال حرام، اس کی تمیز ہو سکے۔ اس علم میں صرف علوم نبوت مراد ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے من سلک طریقا یطلب فیہ العلم یسہل اللہ طریقا الی الجنہ، او کما قال، کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو اس سے صرف علوم قرآن، علوم حدیث یعنی علوم نبوت مراد ہے۔ سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم اور جو عصری علوم وہ علم مراد نہیں ہے، یہ تو فنون ہے۔ اس سے آدمی کی دنیا درست ہوتی ہے، آخرت نہیں بنتی اس سے۔ وہ علم حاصل کیا جاتا ہے اس لیے تاکہ ہم معلوم کریں ہمارے اوپر اللہ کے حقوق کیا ہیں، ہمارے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے رسول کا حق کیا ہے، تاکہ اس کے اعتبار سے اس حق کو ادا کیا جا سکے۔ لیکن آدمی علم حاصل کرے اس کے لیے نہیں بلکہ کسی دنیائی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، دنیائی مفاد کے لیے۔ زمانہ ایسا آ جائے وہ عطا رجل امراتہ، اور مرد اپنی بیوی کا غلام بن جائے، بس آنکھ بند کر کے جو کہے اس کی اطاعت کرے۔ وعق امہ، اپنی والدہ کی نافرمانی کرے، ماں کو تو بائیں ہاتھ کر دے اب بیوی کو اپنے سامنے کر دے۔ حدیث کے اندر آیا ایک زمانہ آئے گا ہممہم بطونہم، کہ آدمی کا مقصد زندگی ان کا پیٹ بن جائے گا، بس پیٹ بھرنا چاہیے، جائز ہو ناجائز ہو، حلال سے ہو حرام سے ہو، پیٹ بھرنا چاہیے۔ وقبلتہم نساؤہم، اور عورتیں بھی قبلہ ہو جائیں گی۔ تو جس طریقے سے آدمی قبلے کی طرف جب رخ کرتا ہے دنیا کو پیٹ دکھا دیتا ہے، ایسے ہی عورتوں کو قبلہ بنا لیں گے کہ بس جو عورت کہے وہ، جو بیوی کہے وہ، باقی سب کو ماں کو بھی پیٹ دکھا دیا۔ وہ ادنیٰ صدیقہ، اپنے دوست کو تو اپنے سے قریب کرے، اس سے مشورہ کرے، اس کے ساتھ سلوک کرے، اس کا احسان کرے، اس کی امداد و معاونت کرے، لیکن اقصیٰ اباہو، اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے، جو اس کا واجبی حق ہے وہ بھی ادا نہ کرے۔
باپ کو دور کر دے، دوست کو قریب کر دے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں کے اندر آواز بلند ہونے لگے۔ آج بچے شور کرتے ہیں، یہ مسئلہ معلوم کر لیجئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنی مسجدوں کو مجنون سے، مجانین سے اور چھوٹے بچوں سے بچاؤ، کیونکہ ان کو شعور نہیں ہوتا۔ جو پاگل آدمی ہے وہ تو عقل سے پیدل ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے ان کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر گائیں جن کو معلوم ہو کہ یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں شور نہیں کیا جاتا، بھاگ دوڑ نہیں کی جاتی ہے، یا ان کو سمجھائیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان کو مسجد میں لے کر نہ آئیں۔ یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کے لیے آدمی آتا ہے، نماز کے اندر اللہ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ مشکل سے آدمی کا کنیکشن اللہ سے قائم ہوتا ہے، اچانک کسی کی موبائل کی گھنٹی بجی اور سب کا کنیکشن فوراً کٹ جاتا ہے، سب کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے شور کر رہے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بچے شور کر رہے ہیں، انتشار ہو رہا ہے، اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بات کو۔ تو مسجدوں کے اندر آواز بلند ہونے لگے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق و فاجر بن جائے۔ قبیلہ ایک بڑا گھرانہ، مثال کے طور پر محلے کے جو کیا کہتے ہیں، کوئی کمیٹی بنا لی جائے محلے کی، یا محلے کا کوئی سربراہ ہو، لیکن وہ کیا ہو، فاسق و فاجر ہو، یعنی دین کا اہتمام نہ کرے، دبنگئی کی وجہ سے وہ یعنی اس کمیٹی کا کیا بن جائے، سربراہ بن جائے، ایسے حالات آ جائیں۔ صحابہ کے زمانے میں جب کسی منصب کو دیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا یہ قرآن کا کتنا جاننے والا ہے، قرآن کتنا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک عامل گورنر کے پاس سے گزرے، ان سے پوچھا بتاؤ جنگلات کا ناظم کسے بنایا جائے، جنگلات کے محکمہ کس کے سپرد کیا ہے؟ کہا ابن ابزا کو۔ کہا ابن ابزا کون ہے؟ کہا میرا غلام ہے۔ تو غلام کو کیوں بنایا؟ یا قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے والا کا مطلب قرآن کا جانکار ہے، عالم ہے، مفسر ہے، وہ قرآن کے معنی کو جانتا ہے، اس کے علوم کو جانتا ہے۔ تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے قرآن کون کتنا پڑھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اس بنیاد پہ ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ لیکن یہاں کیا ہے، ساد القبیلۃ فاسقہم، جو فاسق و فاجر ہوگا اور دبنگئی کرنے والا ہوگا وہ قبیلے کا سردار ہو جائے گا۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، اور قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ رذیل ترین انسان ہوگا۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے آج کل، جو عہدے مناصب میں کن کو دیے جا رہے ہیں، وزارت کس کے پاس جا رہی ہے، رذیل ترین لوگ ہو جائیں گے۔ جب ایسے لوگ ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکام یعنی وزراء، گورنر، یہ تمہارے بہتر لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، صالح لوگ ہوں، و اغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے مالدار سخی ہوں، و امورکم شورا بینکم او کما قال، اور تمہارے معاملات آپس کے مشورے طے ہوں، تو فظاہر الارض خیر لکم من بطن الارض، اس وقت زمین کے اوپر کا حصہ یعنی دنیا میں زندگی گزارنا یہ بہتر ہوگا زمین کے اندر کے مقابلے میں، مر کے جانے کے بعد کے مقابلے میں، کیونکہ خیر ہی خیر ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جب تمہارے عمال اور گورنر کیا ہوں، شرارکم، بدترین لوگ ہو جائیں، برے و خراب لوگ ہو جائیں، وکانا اغنیاؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں، یہ خرچی نہ کریں، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں، تو پھر اس وقت زمین کے اندر کا حصہ یعنی قبر تمہارے لیے بہتر ہوگا زمین کے اوپر کے حصہ سے یعنی جینے سے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے کہ قوم کا لیڈر اور سردار رذیل ترین ہو جائے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اور اکرام کیا جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ پولیس آ گیا، انسپکٹر آ گیا، آدمی اکرام کرتا ہے، خاطرداری کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس کی دل میں عزت ہے، کہا نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، مقدمے میں نہ پھنسا دے، جیل میں نہ ٹھوس دے۔ نیتا جی آ گئے، آدمی ان کا بھی اکرام کرتا ہے، تو آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر سے بچنے سے، کے اندیشے سے، اس کے شر کے اندیشے سے۔ وظہرت القینات والمعازف،
اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں۔ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات سارنگی ہے، ستار ہے، ڈھول نگاڑا ہے اور عورتیں ہیں گانے والی۔ لیکن اس کے بعد زمانے نے ترقی کی، پھر کیا ہوا؟ پھر ٹیلی ویژن آیا، اب اس کے اوپر گانا بجانا ہوا، اور اس کے بعد اور ترقی ہوئی، اب ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کے جیب کے اندر وہ پٹارا موجود ہے، جب چاہے کھول کر وہ ساری چیز دیکھ سکتا ہے، دنیا بھر کی برائی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے سامنے کو رکھ کر کے اس کو دیکھ کر کے آپ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو بالکل من وان فٹ آ رہی ہے۔ وشربت الخمور، اور شراب پی جانے لگے عام طور سے، نام بدل بدل کر، حدیث کے اندر آیا ہے، نام بدل بدل کر شراب پی جانے لگے، وسکی ہے، برانڈی ہے یا اور کوئی نام سے یہ عام طور سے پی جانے لگے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخر میں آنے والا طبقہ اور گروہ اس امت کے اول لوگوں کو، اسلاف کو لعن طعن کرنے لگے۔ حضرات صحابہ کرام سر فہرست سب سے اول طبقہ ہیں، سب سے بہتر طبقہ ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ارشاد ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ مدینہ کا مشہور پہاڑ ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر ممکن ہو جائے کہ کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، تو صحابہ نے جو اللہ کی راہ میں ایک مد جو خرچ کیا ہے یا آدھا مد جو خرچ کیا ہے، یعنی ایک سیر یا آدھا سیر، اس کے برابری نہیں کر سکتا، اس کو برابر نہیں پہنچ سکتا جو اخلاص صحابہ کرام کے اندر تھا، بعد کے اندر وہ لوگوں کے اندر وہ اخلاص ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بعد کے لوگ اس امت کے اول طبقہ کی کیا لعن طعن کریں، ان کو نشانہ بنائیں اپنے طعن و تشنیع کا، خاص طور سے شیعہ ہیں اور بھی مودودی ہیں، غیر مخلص حضرات ہیں، کہ مخصوص صحابہ کرام کا نام کس انداز سے لیتے ہیں، تو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی عزت و اکرام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ فرتقبوا عند ذالک، جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو انتظار کرو اس وقت سرخ آندھی کا، ریح حمراء، سرخ آندھی کا۔ انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جب سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اسٹیشن پر جاتا ہے، پتہ ہے کہ میری ٹرین اتنے بجے آئے گی، تو کھڑے ہو کے انتظار کرتا ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ ٹرین آئے گی، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کچھ لیٹ ہو جائے لیکن ٹرین آئے گی، اس کا مطلب یہ تو آ کے رہے گا۔ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں اور یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو انتظار کرو سرخ آندھی کا، وزلزلتن، اور زلزلہ کا۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر زلزلے آتے رہتے ہیں، ہم خبروں کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں۔ وخسفن، اور زمین میں دھسائے جانے کا، ومسخن، اور صورتوں کے مسخ ہونے کا، وقصفن، اور پتھروں کی بارش کا، وآیات تتابع کنظام قطع سلکہ فتتابع، اس مالے کی طرح سے کہ جب اس کے دھاگے کو جب توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے بیچ میں سے، اور اس کا موتی پے در پے گرنے لگے، اسی طریقے سے پے در پے اللہ کی طرف سے یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں جو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک علامت وہ بھی ہے جو علامت کبریٰ کہی جاتی ہے، وہ قیامت بہت قریب واقع ہوگی، اور وہ شروع ہوتی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت مہدی کے ظہور سے۔ لیکن اسی باب کے اندر، اشراط الساعہ کے اندر، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ گویا کہ حد فاصل ہے، ادھر ہے علامت صغریٰ اور یہاں حضرت مہدی کا ظہور ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے قیامت کی علامت کبریٰ۔ تو یہ حد فاصل بیچ کے اندر ہیں، اس لیے یہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ان کا شمار قیامت کی بڑی علامتوں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک شخص جو ہے جس کا تعلق میرے اہل بیت سے ہوگا، وہ عربوں کے اوپر حکومت نہ کرے،
یعنی قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہو کر رہے گا کہ جو میری نسل سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کو موقع ملے گا حکومت کرنے کا، اور عربوں کے اوپر حکومت کرے گا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، لیکن شروعات عربوں سے ہی ہوگی۔ یواطئ اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، میرے نام کے مشابہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ طرف النجیبین ہوں گے، نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہوں گے۔ دوسری روایت، قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم، جس واقعے کا ہونا ایسا یقینی ہے یہ تو ہو کر رہے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا، یعنی دنیا جب تک قائم ہے، دنیا کا آخری دن بھی اگر باقی رہے گا اور حضرت مہدی کو ظہور نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے یہاں تک کہ اس شخص کو یعنی حضرت مہدی کو مبعوث فرمائیں گے، بھیجیں گے، یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی، جو میری نسل سے ہوں گے، یا راوی کا شک ہو گیا کہ آپ نے یہ فرمایا یا میرے اہل بیت سے ہوں گے، یواطئ اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، واسم ابی اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم وجورا، وہ روئے زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اور آگے بھی روایتیں ہیں، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان ایسے زمانے کے اندر انتہائی ظلم کے شکار ہوں گے، ظلم و جور سے دنیا بھر جائے گی، چاروں طرف ظلم کا دور دورہ ہوگا، پھر اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی۔ اور اگلی روایت کے اندر ہے کہ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینۃ حاربا الی مکہ، کسی ملک کے اندر، چاہے عرب کے اندر ہو یا کہیں آس پاس میں ہو، کسی ملک کے اندر ایک خلیفہ کے مرنے کے بعد، یعنی جب لوگ اس کا نائب اور جانشین چننے کے لیے اکٹھا ہوں گے تو لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا کہ کس کو اس کا جانشین بنایا جائے، کس کو اس کا خلیفہ بنایا جائے۔ فیخرج رجل من اہل المدینۃ حاربا الی مکہ، تو حاضرین میں سے ایک شخص، ایک نوجوان جو ہے تو وہاں سے کھسک لے گا اور بھاگ کر مکہ آ جائے گا، اس اندیشے سے کہیں لوگ میرے جرگے نہ پڑ جائیں اور یہ خلافت یہ میرے اوپر یعنی میرے اوپر چسپاں یعنی اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہ آ جائے، لہذا بھاگ کر مکہ آ جائیں گے۔ فیاتیہ ناس من اہل مکہ تھا، جب مکہ آئیں گے تو ان کے پاس کچھ لوگ آئیں گے مکہ والوں میں سے، فیخرجونہ وہو کارہ، تو جو ان کی قیام گاہ ہوگی انہیں قیام گاہ سے کچھ علامتوں سے پہچان کر ان کو زبردستی لے کر کے آئیں گے اور وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، وہ کارہون، اس کو ناپسند کریں گے، فیبایعونہ بین الرکن والمقام، اور ان سے بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ ویبعث الیہ بعث من الشام، جب یہ لوگ بیعت کریں گے اور یہ خبر عام ہوگی تو شام کے ابدال اور مصر کی جو منتخب جماعتیں اللہ کے نیک بندوں کی، اسی طریقے سے اور علاقوں سے وہ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ جب اس کا چرچا ہوگا تو شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا مخالفین کا، فیخسف بہم بالبیضاء بین مکہ والمدینہ تھا، اور مکہ مدینہ کے درمیان میں بیضاء ایک مقام ہے، وہاں پر لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، اس کا بھی چرچا ہوگا، جب لوگ اس کو دیکھیں گے، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، تو شام سے ابدال کی جماعت آئے گی اور عراق سے وہ دین کے منتخب لوگوں کی جماعت آئے گی، فَيُبَايِعُونَهُ، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ثُمَّ يَنشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ، پھر قریش کا ایک شخص سامنے آئے گا، ظاہر ہوگا، اخوالہ کلب، جس کی ننیال بنو قلب کے اندر ہوگی، فیبعث الیہم بعثا، وہ ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر اور بھیجے گا، فیظہرون علیہم، لہذا حضرت مہدی اور ان کے ساتھی اس لشکر کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ وذالک بعث کلب، اور یہ لشکر بعث کلب کہلاتا ہے۔ ویعمل فی الناس بسنت نبیہ، اور وہ شخص یعنی حضرت مہدی لوگوں کے درمیان میں جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکومت کریں گے اور فیصلے کریں گے۔ وَيَلْقُ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام زمین کے اوپر اپنی گردن کو ڈال دے گا۔ یہ لیا گیا ہے اس بات سے کہ اونٹ جب سکون کی حالت میں
بہت خوش ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے اور سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو بیٹھا ہوا اپنے گردوں کو زمین پر ڈال دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کنایہ اس بات سے ہے کہ اسلام کا دور دورہ ہوگا، دین کا دور دورہ ہوگا، چاروں طرف دینداری ہوگی۔ یلبسو 7 سنین، 60 سال تک وہ اس طریقے سے حکومت کریں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اگلی روایت میں آیا ہے کہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال۔ اب اس میں مفسرین نے محدثین نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ 2 سال تو ان کا مستقل جنگوں کے اندر گزر جائے گا، اتنی جنگیں ہوں گی، خونریز جنگیں ہوں گی اسلام دشمن طاقتوں سے، یہود نصارہ سے، کہ 2 سال تو اسی میں گزر جائے گا۔ اس لیے 7 سال کہنا بھی صحیح ہے اور 9 سال کہنا بھی صحیح ہے۔ 7 سال حکومت کرنے کا موقع ملے گا، اس میں کچھ زمانہ وہ ہوگا جس میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے آئیں گے، یہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا اگلے درس کے اندر۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ دونوں 7 سال پھر مسلمانوں کی کیا ہے قیادت کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی تب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کریں گے، حضرت مہدی کو۔ اس میں آگے ان کی یہ حلیہ بتایا گیا ہے، المہدی منی اجل الجبہتی، مہدی یہ میری نسل سے ہوں گے، روشن پیشانی ہوگی، اقن الانفی، ناک ان کی ستواں ہوگی کھڑی، یملأ الارض قسط وعدلا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تمام اولیاء ظلم و جورا، جیسا کہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت کریں گے۔ اب آ جائیے شکیل ابن حنیف، جو دعویٰ کرتا ہے مہدویت کا، ان کا نام ہوگا محمد، اس کا نام ہے شکیل۔ ان کے والد کے نام، حضور کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، اس کے والد کے نام ہے حنیف۔ وہ ظاہر ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، پیدا تو مدینہ میں ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، لوگ پہچانیں گے مہدی کی حیثیت سے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور یہ کہاں پیدا ہوا؟ بہار کے اندر۔ اور سرگرمی کہاں چل رہی ہے؟ اورنگ آباد، جو مہاراشٹر کا علاقہ ہے۔ اب اس کے گرگے پورے ملک کے اندر پھیل کر کے اپنے جال میں سیدھے سادھے بھولے والے مسلمانوں کو، خاص طور دیندار مسلمانوں کو پھنسا رہے ہیں۔ تو نہ نام کے اندر اشتراک ہے، نہ والد کے نام کے اندر اشتراک ہے، نہ ان کا ظہور کہاں ہوا۔ ان کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر اور یہ ہندوستان کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اور بھی تفصیلات ہیں، بس عرض کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ یہ فتنہ بھی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے پیر پاؤں کو یہ پھیلا رہا ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے پڑھی روایت جو پڑھی تھی کہ 30 کذاب ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے، جھوٹے ہوں گے، لپاڑیے ہوں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، مہدویت کا دعویٰ کریں گے، تو ان سے ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، کہیں ان کے دامن فریب کے اندر نہ آ جانا۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ انفرادی اس کا تعلق ہے تو پھر ہمیں جھانکنا چاہیے کہیں وہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، اپنے بیوی کا غلام بن جانا، والدہ کو دور کر دینا، والد کو دور کر دینا، دوست کو قریب کر دینا۔ اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس مختصر دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم على أمة سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى أمة سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم على موتى أمة سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم احفظ أمة سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اهدنا في حياة أمة سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم احفظ أمة سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأموالهم وأنفسهم ومساجدهم ومقابرهم ومساجدهم ومراكزهم الدينية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔
اے اللہ تو اپنے کرم سے ماہ مبارک میں عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ذکر تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی، اے اللہ اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اے اللہ جو بھی ہوا ٹوٹے پھوٹے طریقے پر تیری توفیق اور تیری سائز تائید سے ہوا، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ آخری عرصہ چل رہا ہے اور آخری عرصے کی آج طاق رات کی دوسری رات ہے، اے اللہ اگر اس رات کے اندر شب قدر ہے تو ہمیں اس کی مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما، اور اگر آئندہ راتوں میں سے کسی رات میں ہے تو اس کی بھی ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما، آئندہ کے اوقات جو بچے ہوئے ہیں ان کے پورے طریقے وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ کہیں ہم محروم قسمت لوگوں کے اندر نہ شمار ہو جائیں، اے اللہ ماہ مبارک کو ہم سب کے مغفرت کا ذریعہ بنا، زندگی میں تقوی والی صفت کرنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ تمام اچھی صفات سے آراستہ فرما، بری صفات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صالح اور نیک بنا، اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، پرہیزگار بندوں میں شامل فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دوستوں میں سے بعضوں نے اے اللہ اپنے یہاں کچھ ایسے مریض ہیں جن کا آپریشن ہونے والا ہے، بہت معاملہ نازک ہے، اے اللہ تیرے واسطے کچھ مشکل نہیں ہے، اے اللہ تیرا امر ہو جائے سب کچھ آسان ہے، اے اللہ شفا دینے والے تو آپ ہی ہیں۔ اے اللہ نہ دوا سے شفا ہوتی ہے، نہ ڈاکٹروں سے ہوتی ہے، نہ ہسپتال سے ہوتی ہے، اے اللہ سب کے سب ایک ظاہری سبب ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے طور پر ظاہری سبب کو اختیار کیا ہے، اے اللہ تو اس کے اندر حقیقت ڈال دے، اے اللہ تو شفا عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی مشکلوں کو آسان فرما، ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔